ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ بھی ہماری سینئر جو ہے وہ صحافی اینکر پرسن جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے۔ جیسمین منظور صاحبہ نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جیسمین، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بتائیے گا صورتحال کچھ اس طرح ہے، تحریک عدم اعتماد کی کیفیت ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نمبرز پورے ہو چکے ہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ ایک دھمکی امیز خط بھی موصول ہو جاتا ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کو، جس کا ذکر انہوں نے جو ہے وہ سینئر قیادت سے بھی کیا ہے، جو ہمارے سینئر اینکرز ہیں ان سے بھی کیا ہے۔ تو ذرا بتائیے گا یہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں صورتحال تو اس وقت میں یہی کہوں گی کہ کافی کنفیوزنگ بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے، کیونکہ کل میرے خیال سے کل کی یہ بات ہے، کچھ پیپرز میں بھی بات ہو رہی تھی اور انالیسس بھی یہی تھا کہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں بیک فوٹ پہ جاتے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر چودھری پرویز الہی کو لانا ان کے لیے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے نظر آیا، اور رات تک یہی تجزیہ تھا کہ شاید متحدہ موومنٹ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ، آپ کو پتا ہے جب ان کا مینڈیٹ زیادہ تھا تب بھی وہ حکومتیں گرانے اور حکومتوں کو قائم رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی تھی، اور آج ان کی 7 نشستیں جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ بالکل رات کو جب پریس ریلیز نہیں آئی تو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بیک آؤٹ ہو جائے، لیکن پھر ایسا نہیں ہوا۔ اب کیونکہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے اور اس وقت شام کے وقت میں 196 اراکین ان کے ساتھ ہیں، جس میں کہ کچھ منحرف اراکین جو ہیں وزیر اعظم کی پارٹی سے ناراض وہ بھی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ جا کر بیٹھ چکے ہیں۔ تو نمبر گیمز میں تو تحریک انصاف واضح طور پر پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ دے آر ناٹ اسٹیبل، بلکہ دے ہیو لاسٹ دیئر میجورٹی، کیونکہ دیکھیں اپنی پارٹی کے کچھ لوگ جائیں وہ ایک الگ بات ہے، ان کو انسان کے لے بھی آتا ہے، بات کر لیتا ہے، لیکن جب آپ کی 7 اتحادی پارٹیز واضح طور پر پریس کانفرنس کر کے وزارتیں بھی چھوڑ دیں تو پھر آپ کی حکومت ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم ہوپفل نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% میں یہ جیتوں گا، لاسٹ اوور تک کھیلوں گا، 92 کا میچ ہے، اس طرح کی ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں۔ نیکسٹ 24 آورز بہت کرٹیکل ہوں گے، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم کو شاید استعفے کے لیے کہا گیا ہے۔ بالکل آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا یہ بات سچ ہے یا نہیں سچ، عالم بہت ساری چیزیں گردش بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے بہت سے سینئر اینکرز ہی جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ استعفے کی طرف آ جائیں، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ جو لوگ عمران خان صاحب کو جانتے ہیں یا پرائم منسٹر کو جانتے ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ استعفے کی نوبت تک آئیں گے۔ میری ووٹ آف کانفیڈنس کے لاسٹ ووٹ تک کے پڑ جانے کا انتظار ضرور کریں گے، لیکن ابھی تک جس طرح وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، کون سے انہوں نے خطاب کرنا تھا، میرا جہاں تک اپنا انالیسس ہے اس خطاب میں وہ مندرجات جو انہوں نے کہا کہ اب ہم قومی سلامتی کے پلیٹ فارم پہ شیئر کریں گے یا اتحادیوں سے شیئر کریں گے، وہ آئی تھنک اپرچونٹی تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے۔ اٹ شوڈ ہیو بین ڈن بیفور۔ میں بار بار یہ کہتی نہیں کہ اگر یہ بات اتنی سیریس ہے، مراسلہ ہے، کوئی کمیونیکیشن ہے، ڈپلومیٹک پاؤچ کے تھرو آئی ہے، تو سب سے پہلے آپ قومی سلامتی کا اجلاس بلا کے اس کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن اور دیگر لوگوں کو آپ آن بورڈ لیتے، لیکن وہ معاملہ بھی جاتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ باقی اگر وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ابھی بھی نمبر گیمز ان کے ساتھ ہے تو پھر ہم صرف ووٹ آف کانفیڈنس کے پڑھنے تب کا ہی ویٹ کر سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، پڑے گا بالکل، یا پرائم منسٹر شاید استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جس طریقے سے یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اگر کامیاب نہ ہوئی اور وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی سیٹ پر قائم رہے تو اس دھمکی امیز خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ نتائج جو ہے وہ خطرناک ہوں گے، اور صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ابھی تک وہ خط دکھایا تو کسی کو نہیں، لیکن کیونکہ آئینی طور پر نہیں دکھا سکتے، صرف بتایا گیا ہے، تو آپ اس پر کیا کہیں گی کہ یہ ایک کرنٹ وزیر اعظم کو اس طرح کا خط موصول ہونا اور اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اس کی دھمکی لگانا کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو ایسے ہو جائے گا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس پہ جو ابھی تک جو ہم نے دوسرے ذرائع سے لیٹس پٹ اٹ دیٹ پہ پتہ کیا ہے، کیونکہ یہ بات انہوں نے پھر یہ بھی تو وزیر اعظم نے یہ بھی تو سوال ہوا جس پر انہوں نے یہ جواب دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے کہ سینئر کیونکہ اس بات کے بعد جلسے کے بعد جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ بات اناؤنس کی تو جو سیکنڈ پرائرٹی کا سوال بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ کیا پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کو اس بات کا علم ہے، بتایا گیا بالکل بالکل لیا گیا ہے، صحیح بڑا ایک ریزنیبل سوال ہے
اور ہر پاکستانی کے یا ہر ذہن میں ہے، سیاست کو سمجھتا ہے، اس کا یہ ایک لاجیکل کوشچن بنتا ہے، بالکل صحیح، اس میں کوئی ابہام کی بات نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے، اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بتایا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا سینئر ملٹری قیادت اس کو تھریٹ سمجھ رہی ہے صحیح، یا وہ اس کو ایک ڈپلومیٹک کمیونیکیشن سمجھ رہی ہے؟ ٹھیک، ان میں تھوڑی سی اس وقت ابہام اور کنفیوژن موجود ہے۔ دیکھیں ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان آئی وانٹ ٹو کمپلیٹلی ٹرسٹ ہم، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی دھمکی ہے، تو ہماری اطلاعات کے مطابق اس مراسلے میں اٹس ناٹ اے ڈائریکٹ لیٹر، یہ خط کسی نے وزیر اعظم کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو لکھا نہیں ہے، بٹ تھرو ڈپلومیٹک کارنرز شاید یہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو قوت ہے جس نے یہ لکھا ہے مے بی اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پوائنٹ جو کر رہے ہیں وہ شاید امریکہ کی طرف کر رہے ہیں، تو امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے اس قسم کی کوئی بات کمیونیکیٹ کی گئی ہے ہمارے سفیر کو، تو شاید ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دے ول ناٹ سپورٹ دس گورنمنٹ، لیکن اگر حکومت چینج ہوتی ہے، اگر جماعت کا ووٹ کامیاب ہوتا ہے، تو شاید پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو سرد ہو رہی ہے وہ پگھل۔ اچھا یہ بتائیے گا جیسمین، یہ دیکھیے کہ معاملات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں پیٹ چیرنے پھاڑنے کی باتیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ ہوتی تھی، آج وہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ کیا یہ اپنے مفادات کی سیاست نہیں ہے کہ اس پہ اپوزیشن نے جو ہے وہ اپنے نمبر آف گیمز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں، آنے والے وقت میں جو پہلے ایک نہیں تھے وہ بعد میں ایک ہو جائیں گے؟ اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ کیا سینیریو ہے یا کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیں اس وقت تو ظاہر سی بات ہے یہ سب مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ایک ہی ہدف ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو اور اس وزیر اعظم کو رخصت کرنا ہے۔ بات کی تو بعد میں دیکھی جائے گی نا، ابھی تو یہ ہدف ہی نہیں ہے، پہلے تو ہدف یہ ہے سب ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، سب کا موقف یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا ہے، اس کے بعد آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں گے کہ کس کو کیا ملے گا۔ ارلی الیکشنز ہوں گے، شاید الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اگلے مہینے نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کے حوالے سے جو معاملات ہیں، یہ جو سارے معاملات ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ای وی ایم کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ، اوورسیز پاکستانیز ووٹ نہ کریں، اس کو بھی کسی طرح روکنا ہے، اوورسیز پاکستانیز ووٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بڑے چانسز ہیں کہ ایک بہت بڑا ووٹ بینک، بالکل سب کو ہی پتا ہے کہ وہاں تحریک انصاف کا ہی ووٹ بینک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ووٹرز پاکستان کے جتنے اوورسیز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب تنگ آ گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈائریکشن میں لے کے جایا جائے جس کو عمران خان صاحب لے کر جا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، بڑا ویلڈ پوائنٹ دیا آپ نے کہ ابھی تک تو صرف اس بات پہ اتفاق ہے کہ وزیر اعظم نہ رہیں، اس کے علاوہ تو انہوں نے کسی چیز پر اتفاق نہیں کیا، یہ تو بعد میں طے ہوگا کہ کیا چیزیں ہوں گی، لیکن اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب نہیں رہتے تو اس کے بعد کے حالات آپ کیا دیکھتی ہیں؟ لیکن اس کے بعد اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، اسپیشلی اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی آ سکتی ہے، تو یہ تو نیئر ٹو امپاسبل ہے۔ بالکل صحیح۔ ایک تو یہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں روایتی سیاست کہتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے، ہفتہ 10 دن میں ان کے ایشوز سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ پاکستانیوں کو جو امیڈیٹ ریلیف چاہیے اس وقت، پاکستانیوں کو جو نوکریوں کا مسئلہ ہے، پاکستانیوں کو جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، پاکستانیوں کو ایک ہجانی کیفیت میں جو ڈالا گیا ہے، یہ پاکستان کا میڈیا جو اس وقت سیویئرلی ڈیوائیڈڈ ہے، یہ سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ واپس اس اپوزیشن پر چلا جائے گا۔ اپوزیشن کو آئی ایم ایف کی شرائط، سنگین شرائط مانگنی پڑیں گی، پاکستان کو کی معیشت کو بیل آؤٹ کرنا پڑے گا، پاکستان کی فارن پالیسی کے گمبھیر مسئلے ہیں، بالکل صحیح، یہ معاملات تو بالکل ٹھیک نہیں ہونے والے، اور اس کے بعد گرد جب اٹھے گا تو ایک دوسرے پر ہی الزامات لگائے جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ نظر آنے والی چیز اچھی تو بہت لگتی ہے، لیکن وہ جب ہاتھ لگ جاتی ہے، شہباز شریف گڈ ایڈمنسٹریٹر، گڈ چیف منسٹر تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن نہ انہیں پرائم منسٹر ہونے کا کوئی ایکسپیرینس ہے، تو ان کے لیے تو یہ بالکل اگر وہ بن جاتے ہیں تو فرسٹ ہینڈ ہوگا، تو پرائم منسٹر کسی بھی ملک کا معاملات سمجھنے کے لیے اسے تو بالکل بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، بالکل تو 6 مہینے بعد انتخابات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف چپ چاپ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جائے گی، تو یہ تو ان کی خام خیالی، وہ تو
4 सीटों के लिए उन्होंने 2.5 साल धरने दिए, सड़कों में लड़ते रहे। सही बात। और देखिए खान साहब के अंदर ये चीज बाकायदा रिवाइव हो चुकी है, दुनिया को भी पता चल गया है, पब्लिक को भी पता चल गया है, एक मैसेज क्लियर जा चुका है जलसे के बाद कि अगर वो कॉल करेंगे वेदर इन दी ऑपोजिशन और इन तो वो कॉल करेंगे तो आवाम आएगी। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जैस्मीन मंजूर आपका, आपने जो है वो ज्वाइन किया मेरे प्रोग्राम में, और साथ ही बड़ी ही गहरी और कमाल बात पे जो है वो इन्होंने अपनी बात का इख्तिताम किया है कि अपोजिशन को भी पता है कि अवाम इमरान खान के साथ, और अवाम जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की एक कॉल पर जो है वो निकलेंगे और उनके लिए जो है वो आएंगे।